بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہے جناب احمد بلال احمد، تھینک یو سو مچ۔ امانت صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الاعراف پہ، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 132 تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب صاحب، کل ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو لوگ تھے نافرمان، فرعون اور اس کے جو لشکر کے لوگ تھے، حواری تھے، وزراء تھے، یا آپ یوں کہہ لیجئے قوم کے سردار جو تھے، اب ان پر نافرمانی کی وجہ سے کچھ سلسلہ ایسا شروع ہوا قحط سالی کا، وہ پیداوار میں کمی یا دیگر تکالیف ان کی زندگیوں میں آئی، تو اسے قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا۔ اور پھر ان کی جو ڈھٹائی تھی، ان کا جو تعصب تھا، ان کی جو ضد تھی وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ بھئی موسیٰ تیرے جادو سے ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں، یعنی نعوذ باللہ ان معجزات کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، ید بیضا کہہ لیجئے، اور پھر وہ اژدہا بننا آپ کے عصا کا، اس کو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جادو ہے، جبکہ جادوگروں نے مان لیا کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جو ان پر تکالیف آئی اور جو ایک آپ کہہ لیجئے کہ عذاب کی ایک جھلک، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ٹھیک، فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور والجراد اور ٹڈی ہم نے بھیجی، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، ٹھیک، آیات مفصلات، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھائیں، تفصیل کے ساتھ یہ نشانیاں دکھائیں۔ صحیح، یہ جتنے بھی ہیں یہ نشانیاں تفصیل کے ساتھ۔ یہ جو تفصیل کا لفظ استعمال ہوا نا، اس کا بھی ایک پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں تورات میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، انہی طوفان کا، جراد کا، کمل کا، دفادع کا، دم کا، کہ یہ بھی ان پر ایک عذاب کی صورت میں یا تنبیہ کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا۔ تو یہ صرف قرآن مجید نہیں بیان کر رہا ہے، اس سے پہلے تورات میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہاں پر اگر آپ پڑھیں تو اس کو واضح کیا گیا، بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آیات مفصلات، یہ سب نشانیاں تفصیل کے ساتھ الگ الگ بیان کر دی گئی تھی۔ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور فرمایا کہ یہ مجرم لوگ تھے۔ اب جب ان پر یہ تکالیف آئیں تو اب اس کے بعد قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب ان پر کوئی عذاب پڑتا تو کہتے کہ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ اپنے رب سے ہمارے لیے آپ یہ دعا کریں کہ جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ کیا؟ اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ لئن کشفت عنا الرجز لتؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ اب جب تکلیف آ گئی تو اب یہ کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھئی اگر آپ اس تکلیف کو ہم سے دور کر دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو ہم آپ کے ساتھ جانے بھی دیں گے۔ مولانا صاحب، ایک کنفیوژن ہے یہاں پہ، ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی عذاب آئے ہیں نا، ٹڈی دل کا عذاب ہے، مینڈک کا ہے، جوؤں کا ہے، یہ سارے عذاب بنی اسرائیل پہ آئے ہیں۔ ہم اکثر اپنے جو قصص القرآن یا قصص الانبیاء کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں ان میں پڑھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل پہ آئے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل پہ آئے تھے یا فرعون کے حواریوں پہ آئے تھے؟ دیکھیے، جو قوم فرعون کے ساتھ تھی نا، جو لوگ تھے، جو نافرمان تھے، یہ در حقیقت ان پر خدا کی طرف سے عذاب اترا۔ یعنی اب اس میں ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر موجود ہیں مصر میں، ابھی مصر میں موجود ہیں۔ ہاں،
آپ کے دو تقاضے تھے نا، ایک تو تھا کہ فرعون اور اس کی جو قوم ہے اس کو اللہ کا پیغام بالکل پہنچا دیا جائے، دوسرا جو جز بنتا ہے آپ کی تبلیغ اور دعوت کا وہ یہ تھا کہ بھئی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ تم جانے دو، ظلم و ستم ختم کرو، چاہتے تھے کہ بھئی آپ یہ چاہتے تھے کہ بھئی ان کو آپ لے کر جائیں اور ان کی آپ تربیت کریں دین کے مطابق، یہ دو ہی آپ کے تقاضے تھے۔ اس میں ہرگز یہ نہیں تھا کہ بھئی قبطیوں کو یا فرعون کو یا اس کے جو حواری ہیں ان کو کوئی اقتدار سے محروم کرنا ہے یا ان سے لڑنا ہے، مقصد یہ تھا کہ ایک اللہ کا پیغام اس قوم تک پہنچا دیا، دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ یہ جو ایک ایشو بنایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کو نکالنا چاہتے ہیں اور اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی نظر اس سے تو آگے جا ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ عیاشی کے عادی تھے، عیاش تھے، اور یہ دنیا کی سہولتیں، اقتدار، حکومت یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیش نظر یہی بات ہوتی ہے کہ وہ اقتدار بس چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نہیں، یہ میرے پیغمبر ہیں، ان کا مقصود کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ تم تک اللہ کے دین کو، پیغام کو پہنچا دیا جائے، توحید کو، دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکلیں تاکہ ان کی تربیت کریں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ ان نافرمانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو دین کی طرف لانے کے لیے یہ اللہ کی طرف سے یہ اترا۔ ٹھیک جی۔ اچھا، اب اس میں جو بات خاص طور پہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ بھئی تم گائے کو ذبح کرو۔ اب وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، ادع لنا ربک، کہ اپنے رب سے پوچھو، اپنے رب سے دعا کرو، اور وہاں سے پوچھ کر پھر ہمیں بتاؤ کہ بھئی کیا معاملہ ہم کریں۔ تو یہ گویا کہ اس قوم کا طریقہ یہی تھا کہ یہ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مسئلہ رکھتے اور وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پوچھا کرتے تھے، اور وہی بھی جو آتی تھی نا وہ بھی اصل میں ایک عہد کی صورت میں ہوتی تھی، معاہدے کی صورت میں۔ اللہ کا پیغمبر جو سرکردہ لوگ ہوتے تھے ان کو بلا کر پھر باقاعدہ عہد کرتے تھے، ان سے معاہدہ کرتے تھے اور ان سے یہ عہد لیتے تھے کہ بھئی یہ جو وحی ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس پر تم کاربند رہو گے اور اس کے مطابق تم زندگی گزارو گے۔ اب لیکن کیا ہوا؟ اب قرآن بیان کرتا ہے کہ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل، اور پھر جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت کے لیے، جو تکلیف میں ہم ان کو ڈالتے اس سے دور کر دیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ ہم بالغو، جہاں بہرحال انہیں پہنچنا تھا، تو پھر اذا ہم ینکثون، تو اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے تھے، یعنی جو ان کے اعمال کا نتیجہ خدا ان کو دیتا تھا، اور پھر وہاں پر جو یہ تکلیف اور یہ مصیبت آتی تھی، اس کے بعد پھر یہ کیا کرتے؟ جب اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ان کے کہنے پر، تو وہ جو وعدہ کیا ہوتا تھا اس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، پھر پیچھے ہٹ جاتے، اس کے خلاف ورزی۔ پھر یہ اس قوم کا طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا امان صاحب، ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قوم تھی، یہ ساری کی ساری موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی بنی اسرائیل، یا کچھ پیچھے؟ اوبیسلی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں، تو کیا بنی اسرائیل اپنی ٹوٹیلٹی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلی گئی تھی اور ایمان لے آئی تھی، یا پیچھے کچھ رہ گئے تھے فرعون کے ساتھ؟ پیغمبران اسلام کے زمانے کی جو تبلیغ اور دعوت کا عرصہ ہے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں نا تو ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں ہم دیکھتے ہیں، مدینہ المنورہ میں آپ دیکھ لیجئے، آپ مکہ المکرمہ میں دیکھ لیجئے کہ ہجرت کا حکم ہوا، بہت سے مسلمان ہجرت کر کے آ گئے، کئی وہاں پیچھے رہ گئے، بالکل ٹھیک، اور قرآن پاک نے سورۃ النساء میں اس کو بیان کیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ کمزور مسلمانوں کا طبقہ بھی تھا، پھر یہ تھا کہ منافقین کا طبقہ بھی تھا، پھر یہود کا طبقہ بھی تھا، نصارہ کا طبقہ بھی تھا۔ تو لہٰذا ہم اس کو اس طرح کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ ہر نبی کے جو مخاطبین ہوتے ہیں اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں، ان درجوں میں یہی درجہ بنی اسرائیل کے اندر بھی موجود تھا۔ یعنی کئی لوگ تھے کہ جو ایمان کی اعلیٰ سطح پر تھے، کئی اس سے نیچے، کوئی اس سے نیچے تھے، کوئی شروع میں شامل ہو گئے، کوئی بعد میں آ کر شامل ہو گئے۔ صحیح۔ کئی ایسے تھے کہ جن کے ابھی مفادات پیچھے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ آگے بڑھیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں۔ تو یہ چیز قوموں میں نظر آتی ہے، صرف یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ دیکھ لیجئے، دیگر انبیاء
علیہ السلام کے زمانے کو دیکھ لیجیے، تو یہ لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، حال ہوتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی میں نے پوچھنا ہے، ہمارے ہاں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ سب سے زیادہ عذاب آئے، بنی اسرائیل پہ، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ سب سے زیادہ عذاب ان پہ آئے؟ اور اگر وہ خدا کی برگزیدہ قوم تھی تو پھر سب سے زیادہ عذاب اس پہ کیوں آئے؟ بنی اسرائیل کی تاریخ صدیوں پر حاوی ہے، یعنی پھیلی ہوئی ہے صدیوں جب پر۔ بنی اسرائیل لفظ بولنا ہے تو ہمیں پوری تاریخ لینا پڑے گا، صرف موسیٰ علیہ السلام کا وہ ٹائم نہیں لینا پڑے گا، پوری، یعنی آپ تاریخ مد نظر رکھیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جب قرآن بیان کرتا ہے کہ اب تمہیں دنیا کی قیادت سے معزول کر دیا گیا، دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے نا، جب تحویل قبلہ کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کو معزول کر دیا گیا نا۔ صحیح ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، وہ من ذریتی، فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہی اصل حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے وہ حضرت اسحاق سے، حضرت یعقوب سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے تک وہ جاتی ہے۔ اب اس میں قرآن پاک نے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں قرآن کہتا ہے کہ تم پلٹے تو ہم بھی پلٹے، مطلب یہ کہ جب تم نے ہماری فرما برداری کو اختیار کیا، ہمارے احکام کو اختیار کیا، تو ہم نے بھی پھر تم پر اپنی نوازشات، اپنی نعمتوں کی بارش کی، اور جب تم نے منہ پھیرا، عہد شکنی کی، تو پھر ہم نے تم کو سزا دی۔ تو وہ گویا کہ صدیوں کا جو سفر ہے اس کو آپ پیش نظر رکھیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، آپ سورۃ الاعراف کی تلاوت کر رہے تھے۔ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو سزا دی اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے۔ اب یہ 40 سال کا تقریباً عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنتا ہے، جو تبلیغ کا مصر میں آپ کا عرصہ بنتا ہے۔ اچھا، یعنی مصر میں 40 سال تک تقریباً یہ عرصہ آپ کا بنتا ہے، آپ نے جو تبلیغ اور دعوت کا جو فریضہ آپ نے سر انجام دیا، اور اس کے اختتام پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اب ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارا تاریخ کو بیان کر دیا ہے، یعنی موقع اللہ دیتا رہا ان کو، اور یہ طوفان، جرات، کمبل، دفادے، دم، یہ عذاب ٹلتے رہے، لیکن یہ قوم پھر نافرمان ہو جاتی تھی، عہد شکن بن جاتی تھی۔ پھر آخر کیا ہوا؟ جب راتوں رات اللہ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھئی اپنی قوم کو لے کر تم نکلو یہاں سے، قرآن مجید کے دیگر مقام پہ ہم نے پڑھا ہے، تو وہ نکلے پھر وہاں سے، فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ، یعنی آخر یہ ہو گیا کہ فرعون عہد شکنی کرتا رہا، اس کی قوم عہد شکنی کرتی رہی، اور پھر اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فائنل یہ قدم اٹھایا، یعنی اتمام حجت جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنی قوم کو لے کر، ایمان والوں کو لے کر نکلا، تو پھر اب فرعون نے پھر پیچھا کیا، اور پھر دریائے نیل میں پہنچے، اور جب دیکھا کہ بھئی اب راستہ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے، عصا مارا، تو آپ جب کنارے پر پہنچے تو راستہ تو موجود تھا، فرعون نے دیکھا کہ راستہ ہے تو وہ اپنے لشکر کے سمیت اتر گیا بیچ میں۔ جب موسیٰ کنارے پہ پہنچے اپنی قوم کو لے کر، تو نیل، دریائے نیل آپس میں مل گیا، اس کی لہریں، تو پھر اس کے بعد فرعون اور اس کا جو لشکر ہے وہ اس میں غرق ہو گیا۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ صحیح۔ مولانا صاحب یہاں پہ بتائیے گا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، جو غفلت ہے یہ اختیاری نہیں ہے، میرے خیال میں غفلت کا مطلب ہوتا ہے انسان نے جان بوجھ کے وہ نہیں کیا، بلکہ اس سے رہ گیا ہے، اس سے چھوٹ گیا ہے، یہ معاملہ ہوا، یعنی یہ غیر اختیاری فعل ہے۔ تو پھر ایک غیر اختیاری فعل کے اوپر اتنی بڑی سزا، یہ اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ دیکھیے، یہ غیر اختیاری فعل نہیں ہے، پیغمبر 40 سال تقریباً تبلیغ کرتا ہے، بتاتا ہے، معجزات دکھا رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ دیگر معجزات اس کا بھی ظہور ہو رہا ہے، قوم کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بار بار وعدہ کرنے پر تکلیف کو دور کر دیا جاتا ہے، پھر جھنجھوڑا جاتا ہے، پھر جھنجھوڑا جاتا ہے، آخر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ پیغمبر کی جان لینے کے لیے، اور پیغمبر کے جو پیروکار ہیں ان کو بھی مارنے کے لیے وہ گھر سے نکل پڑتے ہیں لشکر لے کر،
یہ تو بالکل انتہا ہو گئی نا. تو یہاں پر غفلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہم اپنی اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے پیغام کو اہمیت نہ دینا, باوجود ہے کہ بار بار بتایا گیا, کہا گیا, اس کے باوجود بھی اقرار نہ کرنا, ایمان نہ لانا اور اپنی ضد پر اور اپنے ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہنا, یہ در حقیقت اس میں معنی پوشیدہ. صحیح. سر آپ نے کئی پروگرامز میں بات کی ہے کہ عذاب اس وقت آتا ہے جب نبی موجود ہوں قوم میں اور اتمام حجت ہو جائے. بالکل. ابھی جو آپ واقعہ بیان فرما رہے ہیں اس سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ ان قوم یعنی اقوام پر عذاب جو آیا وہ اسی لیے آیا, اتمام حجت ہوئی. تو ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آج جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, ظاہر ہے انبیاء کرام علیہم السلام تو موجود نہیں ہیں, لیکن اتنے بڑے پیمانے پر جب ظلم ہو رہا ہو اور پوری دنیا خاموشی سے دیکھ رہی ہو, تو اس وقت یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, آخر انسان تو برداشت کر رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیسے برداشت فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کفار پر یا غیر مسلموں پر جو ظلم کر رہے ہیں ان پر اپنا عذاب نہیں نازل کرتا؟ یا ایٹ لیسٹ اتنا ہی ہو ہمارے ساتھ کہ جو لوگ ان کی حمایت میں نکلیں ان کے ساتھ بھی فرشتے ہونے چاہیے جس طرح بدر میں. تو اس طرح کا ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو پاتا؟ رسولوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بالکل مختلف ہے, وہ استثنائی صورت ہے. اس لیے کہ براہ راست اللہ کی وحی اترتی ہے, اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے رسول, اور اللہ کی طرف سے ہی فرشتے اتر کر اللہ کے پیغام کو, اس کے حکم کو بیان کرتے ہیں. تو لہٰذا جو رسول ہوتا ہے وہ زمین پر خدا کی حجت ہوتا ہے, خدا کی عدالت ہوتا ہے, اور وہ بڑی قیامت سے پہلے ایک چھوٹی قیامت برپا کرتا ہے تاکہ لوگ رجوع کریں اور پلٹیں. تو رسول کا معاملہ تو بالکل استثنائی معاملہ ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ظالم کے زوال کی بنیاد, پہلی اینٹ اسی وقت رکھ دی جاتی ہے کہ جب وہ ظلم کرتا ہے. جی. اس لیے دنیا میں جو بھی ظالم ہے, جو ظلم کر رہا ہے, وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا اپنے ظلم کی وجہ سے. اس لیے کہ جو مظلوم کی آہیں ہیں وہ کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی. حدیث پاک کے مطابق جو مظلوم کی آہیں ہیں وہ عرش پھاڑ کر بھی خدا کے پاس جاتی ہیں. تیسری بات جو ہے, اللہ کا جو ظرف ہے وہ حکمت کے تحت ہے. ہمارا جو ظرف ہے, ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تڑپ اٹھتے ہیں, جی آواز دیتے ہیں, ہم تنگ آ جاتے ہیں, گریہ وزاری شروع کرتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اپنا ایک ظرف ہے, ایک پیمانہ ہے, اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہماری منشا کے مطابق, جو ہماری خواہش ہے اس کے مطابق اگر مدد نہیں اترتی تو در حقیقت وہ ظالموں کے لیے ان کی ایک مہلت یا ان کی رسی لمبی کی جا رہی, طویل کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان پر کوئی خدا کی طرف سے کوئی سزا نہیں اترتی. تو ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے ضرور انجام کو پہنچتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی دیکھنے والی ہوتی ہے کہ مظلوم کی حکمت عملی اور مظلوم جو اس کے مقابل ہے, جو وکٹم ہے, اس کا طریقہ کار زندگی کا اور اپنے معاملات کو لے کر جانے کا وہ کیا ہے, اس پر بھی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی تکلیف, کوئی نقصان اور کوئی آفت, کوئی مصیبت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اس کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ تکلیف یا یہ نقصان آ رہا ہے تو اس کی وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہیں, اس پر تم بھی غور کر لو. وہ وکٹم ہے, وہ مظلوم ہے, یا وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو لہٰذا ظالم تو اپنے انجام کو پہنچتا ہی ہے, لیکن مظلوم کو بھی اپنی پالیسی, اپنا طریقہ کار, اس پر ضرور توجہ کرنی چاہیے. ظالم اپنے انجام کو آپ نے کہا کہ پہنچ کے رہتا ہے. جی بالکل. ہمارے سامنے دونوں مثالیں ہیں. ہمارے سامنے وہ حکومتیں بھی ہیں جنہوں نے انصاف پہ مبنی فیصلے کیے لیکن وہ ختم ہو گئیں. ہم نے دیکھا اپنی تاریخ کے اندر وہ حکومتیں بھی ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی ختم ہو گئی. یہ تو برابر اصول ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظالم جو ہے نا وہ ختم ہونے کے قریب ہے یا وہ اس نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے, مظلوم کی آہیں اب خدا کے عرش پہ ابھی کیا پہنچ نہیں رہی. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے, پوری نسل تباہ ہو گئی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے. تو یہ مطلب اس سے بڑھ کے اور کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ابھی بھی ہم یہ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ظلم کی حکومت ختم ہو کے رہتی ہے. وہ کب ختم ہوگی؟ ہماری زندگیوں میں تو نہیں ہو رہی. جہاں تک حکومتوں کے عدل اور انصاف کی بات ہے, وہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں, اس کے اور بڑے اسباب ہوتے ہیں. آپ اصل میں ایک چیز کو لیتے ہیں پھر اس کی بنیاد پر آپ بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں, ظلم کی وجہ سے تو نہیں ہوتی. بہت سے اسباب ہوتے ہیں. ظلم بھی ہوتا ہے, اس میں بنیادی بات ہوتی ہے جہاں پر زوال آتا ہے.
اور ایک ہوتا ہے کہ حکومتیں اپنا ایک قوم اپنا طبعی وقت گزار کر دنیا سے چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر ظالم ہے وہ بھی مرتا ہے, نیک انسان بھی دنیا سے جاتا ہے. اب ہم کہیں گے تو وہ بھی مر گیا یہ بھی مر گیا تو فرق کیا ہوا؟ بہت فرق ہوتا ہے. ایک طبعی عمر ہوتی ہے, قوموں کی بھی ہوتی ہے, ایک فرد کی بھی ہوتی ہے, وہ دنیا سے جاتا ہے. آخر وہاں پر بھی حشر برپا ہونا ہے, وہاں بھی عدالت لگنی ہے, وہاں پر بھی انسان سے پوچھا جانا ہے. تو لہٰذا قوموں کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا. باقی آپ جس پر اعتراض کر رہے ہیں وہی قومیں جو ہماری نظر میں اس وقت ظالم ہیں اور وہ واقعی اس خطے میں اس ٹکڑے پر وہ ظلم کی انتہا کر رہی ہیں. لیکن جب آپ ان حکومتوں کو دیکھیں گے, ان ریاستوں کو دیکھیں گے, وہ بہت سے حوالوں سے اپنے ہاں عدل اور انصاف کو قائم کیے ہوئے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اپنے لوگوں کو انہوں نے فلاحی ریاست بھی قائم کر رکھی ہے. آپ دیکھ لیجئے وہاں پر ڈسپلن بھی ہے. ہم لوگ بھی وہاں پر جانے کی چاہت رکھتے ہیں, ہمارے لوگ بھی. ٹھیک ہے نا جی. اب ان چیزوں کو بھی آپ مد نظر رکھیں. باقی اگر کوئی ظلم کرتا ہے, کوئی زیادتی کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور یقیناً اس کو اس کے ظلم اور اس کے جبر کی سزا دیتا ہے. ناظرین کرام, گفتگو ابھی جاری ہے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب. سر میں آپ نے بڑی زبردست گفتگو فرمائی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو آزمائش ہے نا, وہ جو حشر کے دن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک دن وہ بھی ہونا ہے اور جس دن سب سے پوچھا جائے گا, تو کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا تھا اور ہم خاموشی سے صرف دیکھ رہے تھے, ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے, حتیٰ کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم اس کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ اس سے کچھ ہوگا نہیں. تو اس بارے میں آپ بیان فرمائیں. ہم کچھ کر سک نہیں پا رہے, جی ایک تو یہ جملہ ہے. ایک ہے کہ ہم کچھ کر نہیں رہے. بالکل. جو پہلے والا جملہ ہے نا, اس کے بارے میں خدا نے ہم سے نہیں پوچھنا. جی. ہماری وہ بے بسی کہیے, ہماری وہ معذوری کہیے, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں, دوسرے پر ہم سے سوال ہونا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت اس موقع پر جو اپنی طرف سے انفرادی طور پر ہوتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں, کر رہے ہیں. ہماری ایک آپ کہہ لیجئے عمومی طور پر ہم لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ ہم فوراً دوسرے پر چڑھائی شروع کر دیتے ہیں, دوسرے پر تنقید کرتے ہیں. ہر کسی کے اپنے حالات, اپنے معاملات اور اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ہم جس ایریا میں رہتے ہوئے مظلوم کے لیے کر سکتے ہیں, وہ مظلوم صرف فلسطین کے نہیں ہیں, جی کسی بھی جگہ پر ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ کرسچن ہیں, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی قوم سے رکھتے ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اب وہ مدد کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا. جی بالکل. ایک یہ صورت ہے کہ آپ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ آواز اٹھاتے ہیں. آپ لوکل ہیں, آپ انٹرنیشنل ہیں, کہیں پر بھی ہیں, آپ وہاں پر آواز اٹھاتے ہیں. دنیا کے ساتھ آپ کے معاہدے, دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ وہاں پر بات کرتے ہیں. جس کے پاس جو اختیار ہے, جو استطاعت ہے, وہ اس کا پابند ہے. ضروری نہیں ہوتا ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ بس ابھی ہم اگر نکلتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے, کوئی ریوالور ہے, کوئی چاقو ہے, تو ہم نکلیں گے تو تب ہی ہم تقاضوں کو پورا کریں گے. یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کا سوال, اعتراض اصل میں اس بنیاد پر ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں سارے آرام سے, بھائی سارے آرام سے بیٹھے ہوئے کیا ہیں, جس سے جو ہوتا ہے, ہماری جماعتیں ہیں, این جی اوز ہیں, ہمارے ادارے ہیں, جس سے جو ہوتا ہے وہ اپنی اسی بنیاد پر اپنی استطاعت کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں, آواز اٹھا رہے, اور اس سے بڑھ کر کیا کیا جائے. یعنی کوئی ظاہری جنگ تو ظاہر ہے ہم کر نہیں سکتے, لیکن ایک جو اہم بات ہے جس کی طرف میں چاہوں گا آپ ضرور اس پہ بولیے. ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمیں ہر معاملے میں اختلافات بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک موقف ہمیں ملتا ہے کہ اس پہ علماء کی یہ رائے ہے, اور اسی یعنی مسئلے پہ علماء کا ایک اور موقف ہوتا ہے اور رائے ہوتی ہے. اب جب باری آئی ہے کہ ہمیں مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جن مصنوعات سے اسرائیلی کمپنیوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, ہمیں ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. علماء
کا دونوں ہمیں رائے ملتی ہیں. ایک یہ رائے ملتی ہے کہ وہ تو پاکستانی لوگ ہیں, ان کا جو منافع ہے وہ تو ان کو ملتا ہے, اور جو ٹیکس ہے وہ ادا ہوتا ہے. اب اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. میرے جیسا عام شہری وہ کدھر جائے, وہ بائک آؤٹ کرے نہ کرے, آخر اس سے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو چلو بندہ وہ ہتھیار اپنا لے, لیکن اس میں بھی ہمیں اختلاف ملتا ہے. ہم اس میں بھی مطمئن نہیں ہیں کہ آخر ہم بائک آؤٹ کر کے فائدہ پہنچا رہے ہیں یا خود کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ اس عمر میں یہ باتیں کر رہے ہیں, میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں اسی بائک آؤٹ کا ہی نام سنتا ہوں. جی بالکل. میں اس وقت یعنی 50 سال سے, میری عمر بڑی ہو گئی ہے, اور میں نے اگر ہوش سنبھالا ہو 9-10 سال کی عمر میں یا 7 سال کی عمر میں یہی ماحول بائک آؤٹ کا, مصنوعات کے بائک آؤٹ کیجیے. اور ابھی اگر ایک ملک کا بائک آؤٹ کر رہے ہوتے تو سارے ملکوں کا بائک آؤٹ ہو جانا. 50 سال میں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے. بالکل. یعنی ہم اپنی میڈیسن نہیں بنا سکے, ہم اپنا مشروب نہیں بنا سکے, ہم اپنا کھانا نہیں بنا سکے, ہم اپنے دیگر جو ہماری مصنوعات ہیں جو استعمال ہوتی ہیں ہم وہ اپنی نہیں بنا سکے. اس کے حوالے سے آج اب ہم بیٹھے ہوئے کیمرے پہ بات کر رہے ہیں, ہم یہ اپنا نہیں بنا سکے, ہم اپنا موبائل تک نہیں پیدا کر سکے, ایجاد کر سکے, اور بہت کچھ اس وقت AI آ گیا اور بڑی ٹیکنالوجیز ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں, سوشل میڈیا ہم استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ اس طرف جاتے ہیں نا تو پھر اگر آپ بائک آؤٹ کریں گے تو پھر تو آپ بالکل ہی زمانہ تاریخ میں بالکل چلے جائیں گے, جنگلوں میں آپ چلے جائیں گے. تو اس لیے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ان مصنوعات کو ہم استعمال کر کے اپنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں نا, تو لہٰذا کوئی بات نہیں, یہ جائز ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. فلاں چیز جو ان سی ہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہے یا کچھ اور ہے, اس کا بائک آؤٹ کر لیا جائے. تو وہاں پر بھی تھوڑا سا اس سمجھ کو استعمال کیا جائے کہ مثال کے طور پر ایک مصنوعات میں سے ایک کوئی مصنوع ہے, آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ منافع کا فائدہ کا ریشو کیا ہے. جی. غیر کمپنی کو اگر جا رہا ہے وہ 10 روپے مثال کے طور پر جا رہا ہے, آپ کی جیب میں 90 روپے آپ کے پاس آ رہے ہیں. اب یہ 90 روپے بھاری ہیں یا وہ 10 روپے بھاری ہیں؟ اب اس 90 روپے میں آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر کوئی ایک فرنچائز ہے چل رہی ہے, لاہور میں دیکھ لیجئے اگر وہ 100 ہیں, 200 ہیں, 300 ہیں, وہاں پر کتنے ہزاروں آپ کے پاکستانی کام کر رہے ہیں. جی بالکل. وہ کس کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے, کس کو روزگار ملا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جذباتی فیصلے کرنے کے بجائے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے, معاشی حوالے سے مستحکم کرنا چاہیے. ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں یہ سب کچھ ہمیں سمجھنا چاہیے. جذباتی فیصلوں سے اگر کچھ ہونا ہوتا نا تو ہم ایک دفعہ نہیں, ہم نے ایک ملک کا بائک آؤٹ کیا ہے. ہر ملک اس ملک کا نام نہیں لیتا, ایک ملک کا بائک آؤٹ کیا. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس ملک کی یہ اس کے مصنوعات اس کی ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ہم نے اس کا بائک آؤٹ کر دیا. یہاں تک کہ میڈیسن جس ملک سے آتی ہے بالکل ہم نے کہا جی اس کا بھی بائک آؤٹ کرو, لیکن میڈیسن کا ہم بائک آؤٹ نہیں کرتے نا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری زندگی سے متعلق ہے. اسی طرح جو معاشی استحکام ہے وہ بھی ہماری زندگی سے متعلق ہے. تو ایک یہ بات ہے نا کہ لوگوں کا رویہ کیوں اتنا خراب ہے کہ وہ خود تو بدلتے نہیں ہیں, خود جو چیزیں بنائیں گے اس میں اتنی ملاوٹ کریں گے, خود جو رویہ اپنائیں گے مثال کے طور پہ کسٹمرز کے ساتھ وہ اتنا برا رویہ ہوگا کہ انسان آٹومیٹیکلی ان کمپنیز کی طرف جاتا ہے جو بہت اچھے سٹینڈرڈز رکھتی ہیں. تو ہم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ دیکھ لیجئے ہمارا تجربہ ہے کہ ہم جب سفر پر تھے اسلام آباد جا رہے تھے تو ہم ایک اپنے پرائیویٹ ریسٹورنٹ پر بھی گئے, انہوں نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا, ہم پھر اس کے بعد ایک فرنچائز پر چلے گئے. وہاں پر بالکل تھرو پراپر چینل کام ہو گیا, کوئی اعتراض نہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں, کوئی بےایمانی نہیں. ہم نے اپنی چیز لی, ہم نکل گئے. معاملہ اصل میں یہ ہے کہ جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں ہم اپنے اندرونی طور پر, داخلی طور پر جو ہمارے مسائل ہیں ہم ان کو حل کریں. وہ معاشی بھی ہے, وہ اخلاقی بھی ہیں. جب ہم اس سٹینڈرڈ پر آئیں گے تو پھر خود بخود معاملات حل ہونا شروع. امان صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ دنوں سے یہ کمپینز چل رہی ہیں. پچھلے دنوں ایک فرینچائز کو آگ بھی لگا دی گئی, وہاں کے امپلائیز کو جو ہے نا وہ مارا گیا, وہاں پہ چیزیں توڑ دی گئیں اور پورے اس کے اندر آگ لگا دی گئی. یہ جو رویہ ہے یہ ایک طرف ایمانی تقاضا ہے اور بڑے بڑے اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمانی تقاضا ہے یہ کرنا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ علماء اسکالرز تو بائک آؤٹ کرنے کا کہتے ہیں, جلاؤ گھراؤ کا تو نہیں کہتے. نہیں, جب آپ لوگوں کو ابھاریں گے نا, جی آپ نے جو فتویٰ دیکھا ہے ہم نے سنے اور پڑھے ہیں ان میں کہیں پر بھی علماء نے, بلکہ انہوں نے کہا پرامن طریقے سے
آپ اپنا احتجاج کریں اور بائیکاٹ کریں. دیکھیں پہلے آپ جب ایک لاؤ اور لاوا بھڑکائیں گے اور اس کے بعد ایک چیز آگے پھینکیں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ لاوا اس چیز کو نہ پکڑے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو جلانے کا معاملہ ہے یہ کن کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ ان لوگوں کے کھاتوں میں جائے گا جو کسی اسکالر کی بات پہ اپنے جذبات کو ابھارا اور جا کے آگ لگا دی, یا ان کے اپنے معاملے میں جائے گا؟ دیکھیے جو ذمہ دار علماء ہے نا, ان کا فتویٰ, ان کی رائے جو ہم نے پڑھی ہمارے سامنے آئی, وہ پرامن احتجاج بائیکاٹ کی ہے. باقی اپنے علاقے کے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں مذہبی, وہ در حقیقت پھر اس کو زیادہ ہوا دے کر اس کو مشتعل کرتے ہیں. جی وہ پھر ان کا قصور ہے. پھر یہی چاہیے کہ ہمارے مدارس کے علماء کو کہ نیچے تک پھر لوگوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ اگر احتجاج بھی کرتے ہیں تو کم از کم ان کا احتجاج پھر اس سطح پر نہ پہنچے کہ جس سے جلاؤ گھراؤ ہو اور امن کو پھر نقصان پہنچائے. صحیح. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب. سر میرے مسئلے کا ابھی تک حل نہیں ملا. میں جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کی کتابوں میں نے یہ پڑھا ہے, علماء بتا رہے ہیں, لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ آپ نیکی کا کام کریں, برائی کو چھوڑ دیں, آپ دو نمبری نہ کریں, آپ اچھے طریقے سے ہر چیز میں اسلام دین شریعت کو فالو کریں. آج بھی آپ کے پروگرام میں یہی سننے کو مل رہا ہے, آپ یہی تلقین کر رہے ہیں کہ ہم اخلاق, بہترین اخلاق اس کو اپنائیں, اچھے اعمال کریں, دو نمبری نہ کریں. تب سے لے کے اب تک ہم اس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ ہمیں نمونہ نہیں دیکھنے کو مل رہا. اور وہ ممالک جو ہمارے بعد آزاد ہوئے, وہ اقوام جو جن میں بھی برائیاں ہمیں دیکھنے کو ملی, آج وہ درست ہیں, وہ صحیح سمت پہ چل رہی ہیں, اسلام کے جو یعنی شریعت کے جو اصول ہیں ان کو وہ فالو کر رہی ہیں. ہم نہیں کر رہے آج بھی. اچھا, یہ معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چلا ہے اور اب تک چلا آ رہا ہے. لوگ نافرمان بھی ہوتے ہیں, لوگ فرما بردار بھی ہوتے ہیں, لوگ اللہ کی بات مانتے بھی ہیں, نافرمانی بھی کرتے ہیں. یہ اول روز سے بشری جسے عوارض آپ کہہ لیجئے, وہ انسان کو یہ لاحق ہوتے ہیں. انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اچھے کام کر سکتا ہے, وہ برے کام بھی کر سکتا ہے, اس لیے اللہ نے آخرت برپا کرنی ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ ہم پہلے آزاد ہوئے, ہم سے بعد آزاد ہونے والے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے, یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریاستیں اور قوم اپنی اصلاح کی طرف جس طرح متوجہ ہوتی ہے اس سے پھر بہتری آتی چلی جاتی ہے. آپ جن اقوام کی بات کر رہے ہیں, خرابیاں ایسا نہیں کہ وہاں پر نہیں ہیں, وہاں پر بھی خرابیاں ہیں, انفرادی طور پر خرابیاں موجود ہوتی ہیں, لیکن جو ایک اجتماعی نظام وجود میں آ جاتا ہے نا, وہ در حقیقت پھر اس طرح ملک کو نظم و ضبط کے ساتھ لے کر چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز, سرگرمیاں ہوتی ہیں کہ جس سے اجتماعی ماحول ڈسٹرب ہوتا ہو, اس پر کنٹرول پا لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ذرا بدقسمتی سے ایسی صورتحال نہیں ہے, لیکن جہاں تک واعظ اور نصیحت کا معاملہ ہے, یہ تو جب سے انسان پیدا ہوا یہ سلسلہ واعظ اور نصیحت کا چل رہا ہے, اور ہم نہیں بھی ہوں گے تو یہ سلسلہ قوموں میں چلتا رہے گا, یہ قائم اور دائم رہے گا. اپنی قوم کے بارے میں کیا کریں کہ ایک قوم کی یہ جو اصلاح حاصل کرنے والی عمر ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ مطلب کب تک وہ غفلت میں رہے گی تو اس کے بعد نصیحت حاصل کر لے گی؟ اس میں ایک سوال ہم اور تو 70 سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, لیکن کچھ نہیں ہو رہا. تو کتنا مزید انتظار کرنا پڑے گا؟ اور ٹھیک ہونے کے لیے جو آپ نے استعمال کیا نا جملہ کہ جب بطور قوم اجتماعی طور پہ کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر کامیاب, ہم بطور قوم کیسے کوشش کر سکتے ہیں؟ ہمیں علماء تو واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں, وہ تو واعظ و نصیحت بہت پہلے کی ہو رہی ہے, ہم کتابوں میں بھی یہی پڑھتے ہیں, ہم ہر جگہ پہ پڑھتے ہیں, لیکن بہتری تو ہمیں کہیں نہیں نظر آ رہی. ہم خود پھر برے کام بھی کر لیتے ہیں, تو کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ اب جن قوموں کی آپ بات کر رہے ہیں جو آزاد قومیں ہوئی ہیں, اب وہاں جب پہلے دن سے انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ درست سمت پر ملک کو لے کر چلے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب پاکستان بنا, تخلیق ہوا, اس کے بعد جو فیصلے وقت پر ہونے چاہیے تھے وہ ان میں کمزوری ہوئی یا ان میں سستی ہوئی یا ان میں تاخیر ہوئی, کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں مسائل پیدا ہوتے ہمیں نظر آتے ہیں. اب ان کی نشاندہی اس وقت نہیں ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں. وہ بہت سے ایسے عوارض ہیں جو ہمیں آج تک لاحق ہیں, 77 سال ہمارے ہو گئے. تو وہ جو کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی, آپ جن قوموں کے حوالات دیتے ہیں
ایک تو یہ ہے کہ وہ آزادی ان کو ہوئی ہے جو ہمارے بعد ہیں، لیکن بحیثیت قوم ان کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے. یعنی مثال کے طور پر ترکی کو آپ دیکھ لیجئے، آپ اس کی پوری تاریخ آپ دیکھیں گے، خلافت عثمانیہ. اب آج کا جو ترکی ہے، یہ ترکی صرف یہ نہیں ہے کہ یہ وجود رکھتا ہے، بلکہ اس میں رہنے والی جو قوم ہے اس کے پوری ایک پیچھے تاریخ اور پس منظر ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم 70 سال میں ابھی وجود میں آئے ہیں، بنے ہیں. ہماری جو پیچھے تاریخ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری وہ تہذیب وجود میں نہیں آ سکی کہ جس طرح دوسری اقوام کی تہذیب وجود میں آئے اور تاریخ بنی ہے. لیکن تاریخ اس کی پوری ہسٹری ہے. نہیں، تاریخ کا ایک پرانا ہو جانا واضح بات ہے، وقت گزر رہا ہے تو پرانی تو ہونی ہے. نہیں، جیسے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ، جو رہنے والوں کی ایک تاریخ وجود میں آتی ہے نا، جو ایک تہذیب وجود میں آتی ہے کہ جس سے ایک میچورٹی قوم میں آتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور صدیوں سے، 1000 سالوں سے وہ ایک قوم ایک جگہ پر رہتی ہے، اس سے جو تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں اس طریقے سے ابھی واقع نہیں ہوئی. کون صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ سے سنا، اور سننے والا جو راوی بیان کرتا ہے کہ آپ یہ پناہ مانگا کرتے تھے. کس سے؟ وہ لڑکوں اور بے وقوفوں کے امیر بننے سے، احمق لوگوں کے امیر بننے سے پناہ مانگتے تھے. اب اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی نشانی کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بے وقوفوں کے امیر بننے سے آپ پناہ مانگتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ قطع رحمی ہوگی، یعنی تعلقات اچھے نہیں رکھے جائیں گے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے، صلہ رحمی نہیں ہوگی. اور یہ بھی فرمایا کہ گمراہ کرنے والے کی پیروی ہوگی، یعنی کہ جو معاشرے میں گمراہ کرنے والا ہوگا نا، بھٹکانے والا ہوگا، اس کی ریٹنگ زیادہ ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، اس کو لوگ سنیں گے اور اس کو اپنا رہنما راہبر بنا لیں گے. تیسری بات فرمائی کہ راست بازی کی طرف بلانے والے کی نافرمانی ہوگی. جو صحیح بات کرتا ہوگا، درست بات کرتا ہوگا، علم والی بات کرتا ہوگا، اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، لیکن جو گمراہ کرنے والا ہوگا اس کے پیچھے بڑا مجمع اور بڑی دنیا لگے گی. تو حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگا کرتے تھے. ایک تو فرمایا لڑکوں سے، یعنی لڑکوں سے مراد جو امیچور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے بے وقوف قسم کے حکمران، راہبر، رہنما. حضرت ابو ہریرہ ان سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اس کی نشانی بھی آپ نے بیان کر دی. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.